ذمہ داری میں آتا ہے۔ 2014 میں آپ کا دھرنا میں نے کور کیا تھا، آپ پارا میں بیٹھنے آئے تھے، جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے تھوڑی دور مولانا صاحب طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے دھرنے تھے، اور پھر یہاں سے آپ ڈی چوک پہنچ گئے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ندیم دونوں کے دھرنے کا آپس میں موازنہ کوئی نہیں ہے۔ وہ رول آف لا کے لیے دھرنا تھا، وہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے دھرنا تھا، وہ اس ملک ایک پروسیس سے یہاں تک پہنچے تھے، 1 سال لگا تھا انہیں، وہ سٹارٹنگ فرام دی الیکٹورل جو ٹرائبونلز تھے، الیکشن ٹرائبونل، پھر ہائی کورٹ، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن، پھر سپریم کورٹ، اور پھر جب انصاف نہیں ملا تو ان کو یہاں تک آنا پڑا۔ اس میں بھی قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات مماثلت نہیں لگتی؟ مئی 2013 میں انتخابات ہوئے تھے، اگست 2014 میں عمران خان یہاں تھے طاہر القادری کے ہمراہ۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز صاحب اور پیپلز پارٹی ساتھ مل جائے، اور دوبارہ تقریباً 15 ماہ کا ہی عرصہ ہوا ہے، جولائی سے لے کر ابھی 31 اس میں یہ ہے کہ دونوں کا اس لیے کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہے کہ وہاں قوم کا درد تھا، ملک کا درد تھا، یہاں ذات کا درد اور اقتدار سے محرومی کا درد ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ یہاں پہ ذاتی ایشوز ہیں، ذاتی کیسز ہیں، ذاتی جو کرپشن کیسز میں گرفتاریاں ہیں، ذاتی سزائیں ہیں، ذات کے ساتھ جڑا تکلیف ہے۔ شہباز شریف اور بلاول ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مولانا صاحب تو ایک مورا بنے ہوئے ہیں، مولانا صاحب تو اس وقت اپنی انہوں نے کرائے پہ خدمات پیش کی ہوئی ہیں، اور وہ تو ایک فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور جو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو اس وقت آئین اور قانون کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہیں، وہ مولانا صاحب کو ایک مجھے بتائیں نا کہ ایک مذہبی لیڈر ہے جو کنٹینر پہ بیٹھ کے اس کنٹینر کو اندر سے بھی آپ دکھائیں تو ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک 1 ارب کے قریب انہوں نے چندہ مہم سے، ڈونیشن سے، پھر دونوں جماعتوں کی سپورٹ سے جو فنڈ اکٹھا کیا ہے اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے نا۔ تو وہ جب تک یہاں نہیں پہنچتے وہ پھر حساب کتاب پہلے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں انفارمیشن ساری ہے، ہمیں یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کس نے ان کو کتنے فنڈ دیے، کتنا پتہ ہے ہمیں، اور وہ وقت آنے پہ قوم کے سامنے بھی لے آئیں گے۔ ہمیں بھی آگاہ کریں گے کس نے 1 ارب روپیہ دیا ہے۔ 1 ارب کافی بڑی رقم ہوتی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ 1 دن کا خرچہ یہ جو 10,000 فوج تو اپنے ساتھ لے کے وہ سیکیورٹی کے نام پہ انصار الاسلام کی چلے ہوئے ہیں، ان کا رہن سہن، یونیفارم، ٹرانسپورٹیشن، کھانا پینا، لاجسٹک، وہ ساری چیزیں کہاں سے سپانسر ہو رہی ہیں؟ کون فنانس کر رہا ہے؟ مولانا صاحب کے بازو میں اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے کہ وہ کہاں سے آئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو مال مفت دلے بے رحم قوم کے لوٹے ہوئے پیسے جو ہیں، اپنا پیسہ ہو تو بندے کو آگے دیتے ہوئے پرابلم آتی ہے۔ آپ کے میرے پیسے ادھر ادھر بانٹ کے اس قسم کے سٹیج ڈرامے تیار ہوئے ہیں اور اداکاری ہو رہی ہے، تو ہم اس کو بڑے فہم و فراست سے حکومت جو ہے